بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بیٹے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے اور محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کیوں گئے اور یزید کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ محمد بن حنفیہ خولہ حنفیہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور پہلے طبقے کے تابعین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن علی اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور بعض محققین کے مطابق آپ کی ماں کنیز تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران اسیر ہوئیں، اور امام علی علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ ابن حنفیہ جنگ صفین، جمل اور نہروان میں شریک ہوئے اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کی فوج کے علمدار بھی تھے۔ جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی شہید ہو گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ مدینہ میں تھے اور بعض روایات کے مطابق محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، لیکن امام سجاد المعروف امام زین العابدین کی امامت پر حجرہ اسود کی گواہی کے بعد اپنے دعویٰ سے دستبردار ہوئے اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کی امامت کے متقد ہوئے۔ کوفہ پر مختار کے قبضے کے بعد انہوں نے مختار کو خط لکھا تو مختار نے ایک گروہ کو مکہ بھیج کر انہیں عبداللہ بن زبیر سے نجات دلائی کہ ثانیہ انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہیں مہدی موعود کہا گیا۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تو جب آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا، تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو سنت کو تلاش کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا پرہیزگار انسان ہے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی متی جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے کچھ شاگرد موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد بن حنفیہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نمازیں قائم کی، سنتیں قائم کی، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن ابی متی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں یزید سے مل کر واپس مدینہ منورہ آیا تو لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یزید کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو یزید کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، یعنی وہ نماز میں سستی کرتا اور شرابی کبابی انسان ہے۔ علماء کرام اور فقہا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی متی چونکہ صحابی رسول تھے اسی لیے ان کے موقف کو زیادہ جاندار تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ محمد بن حنفیہ کے موقف کو، کیونکہ محمد بن حنفیہ ایک تابعی تھے اور تابعی کے مقابلے میں صحابی کی روایت کو زیادہ جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کا سیاسی موقف نہایت مسالمت آمیز تھا۔ ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد علویوں کی تاریخ کے مشہور افراد میں سے ہیں۔ چونکہ آپ کی وفات سن 81 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 16 ہجری میں متولد ہوئے، اور بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر خولہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عثمان، عمار بن یاسر اور معاویہ وغیرہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ نے مدینہ میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی مکتب سے بہت سارے نظریات رواج پائے، یہاں تک کہ مدینے میں آپ کے درس و تدریس کو حضرت حسن بصری کے علمی حلقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حلقے سے ابن حنفیہ کے 2 بیٹے عبداللہ جن کا لقب ابو القاسم تھا اور حسن جن کا لقب ابو محمد تھا نکلے، اور ابو ہاشم معتزلی نظریات کا واسطہ بنا اور ابو محمد مرحبہ کا بانی بنا۔ محمد بن حنفیہ سیاسی اعتبار سے باہمی مسالمت آمیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی موقف کی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور معاویہ کے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بھی بیعت کی، اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کی خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ محمد بن حنفیہ نے بعد میں بھی نظام خلافت کے ساتھ مسالمت آمیز رابطہ جاری رکھا۔ سن 76 ہجری کو عبد الملک بن مروان سے ملنے دمشق چلے گئے۔
بعض نے عبد الملک سے محمد بن حنفیہ کے رابطے کی وجہ سے ابن زبیر کی ان کے ساتھ بدسلوکی کو ثابت کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں زمزم کے چھوٹے سے کمرے میں بند کیا اور مختار ثقفی کے ساتھیوں نے اس سے نجات دلائی۔ مختار کو قتل کرنے کے بعد ابن زبیر نے محمد حنفیہ سے دوبارہ بیعت طلب کی اور چاہتا تھا کہ ان پر اور ان کے قریبی لوگوں پر حملہ کرے۔ اس وقت مسند خلافت پر براجمان عبد الملک بن مروان کی طرف سے محمد بن حنفیہ کو ایک خط موصول ہوا جس میں محمد اور اس کے چاہنے والوں کو شام آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ محمد بن حنفیہ اور اس کے دوست احباب شام کی طرف چلے گئے، لیکن مدین پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ عبد الملک بن مروان نے عمرو بن سعید سے، جو کہ ابن حنفیہ کے دوستوں میں سے تھا، بے وفائی کی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ سفر سے پشیمان ہوئے اور مقام ایلا میں رک گئے، جو کہ بحیرہ احمر کے کنارے حجاز کے آخر میں شام کے بارڈر پر ایک شہر ہے۔ وہاں سے واپس مکہ لوٹے اور شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کی اور پھر وہاں سے طائف چلے گئے۔ جب تک حجاج نے ابن زبیر کو مکہ میں محاصرے میں رکھا تو محمد بن حنفیہ طائف میں ہی رہے۔ اس کے بعد پھر شیب ابی طالب واپس آئے۔ حجاج نے ان سے عبد الملک بن مروان کے لیے بیعت طلب کی، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ابن زبیر کے مرنے کے بعد محمد بن حنفیہ نے عبد الملک کو ایک خط لکھا اور اس سے امان مانگا اور عبد الملک نے اسے امان دیا۔ شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد بن حنفیہ کی واقعہ کربلا میں غیر موجودگی کے دفاع میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کے بقول محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانا آپ علیہ السلام کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ ان کی کچھ جائز وجوہات تھیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام کے مدینہ اور مکہ سے نکلتے وقت محمد بن حنفیہ کی بیماری۔ ان دلائل میں سے ایک، جسے علامہ مجلسی نے علامہ حلی کے مہنا بن سنان کے جواب سے نقل کیا ہے، وہ دلیل امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلتے ہوئے محمد حنفیہ کی بیماری پیش کیا ہے۔ مقرم نے ابن نماہلی کے حوالے سے ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر مامور ہونا، ابن اسم کوفی نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام حسین کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے، اور اس وقت امام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ آپ کے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر رکھیں گے۔ امام حسین کی ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلہ میں امام حسین کی طرف سے مکلف نہ ہونا، تنقیح المقال کے مصنف کا کہنا ہے کہ چونکہ امام حسین نے مدینہ یا مکہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنے سے ان کی عدالت پر انگلی نہیں اٹھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب حجاز سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جانتے تھے کہ شہادت نصیب ہونی ہے، لیکن ظاہری طور پر جنگ کے قصد سے نہیں نکلے تاکہ وہاں تمام لوگوں پر جہاد کے عنوان سے امام کے ساتھ جانا واجب نہ ہو جائے، بلکہ اپنی ذمہ داری کے تحت، یعنی لوگوں کی طرف سے دعوت دی ہوئی ظاہری رہبری اور پیشوائی کو اپنے ساتھ لینے کی نیت سے نکلے۔ اس صورت میں دوسروں پر واجب نہیں کہ وہ امام کے ہمراہ چلیں، اور اگر کوئی ساتھ نہ چلے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ گناہ گار وہ شخص ہے جس نے عاشورہ کے دن کربلا میں امام کو دشمن کے نرغے میں دیکھتے ہوئے امام کا ساتھ نہیں دیا اور امام کی مدد نہیں کی۔ لیکن جو لوگ حجاز میں تھے اور امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، وہ شروع سے ہی امام کے ساتھ آنے پر مکلف نہیں تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنا فسق اور گناہ کا باعث نہیں ہے۔ امام حقانی ان تمہیدی باتوں کے بعد کہتے ہیں کہ اسی لیے کچھ صالح اور اچھے لوگ حجاز میں تھے جن کو شہادت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کی عدالت میں کسی ایک کو بھی شک نہیں تھا۔ پس محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر کا امام کے ساتھ نہ آنا نافرمانی یا انحراف کی وجہ سے نہیں تھا۔ اثبات الحداثہ میں بھی ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جعفر بن حمران کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ نہ جانے کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حمزہ، تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کبھی یہ سوال نہ کر سکو۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو ایک کاغذ مانگا اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی بن ابی طالب کی طرف سے بنی ہاشم کے نام۔
اما بعد جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا اور جو بھی یہ کام نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ والسلام۔ علامہ مجلسی امام علیہ السلام کے اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس جملے کا ظاہر تو مذمت بتاتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ امام نے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ آنے یا نہ آنے میں اختیار دیا ہے، اور چونکہ ساتھ آنا ایک واجب کام نہیں بلکہ اختیاری تھا، اس لیے ساتھ نہ آنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنے اور امام کے انکار کے بعد محمد حنفیہ نے اپنے بھائی کی جان بچانے کی خاطر آپ کو مکہ جانے اور وہاں پر بھی خطرہ ہوا تو وہاں سے بھی یمن اور یمن میں بھی خطرہ کا احساس کیا تو صحراؤں اور کوہستانوں میں پناہ لینے کی تجویز پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تجویز کی تعریف کی اور فرمایا، بھائی آپ کو اجازت ہے کہ مدینہ میں میرے مامور کی حیثیت سے رہیں اور دشمنوں کے امور سے مجھے باخبر رکھیں۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی امامت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے 2 اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام معین نہیں کیا ہے اور وہ علی علیہ السلام کے بلا فضل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں امام زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا کہ میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے کہ امام سجاد نے محمد بن حنفیہ کو دعوت دی کہ حجرہ اسود جا کر وہاں پر اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ امام سجاد نے محمد بن حنفیہ کو دعوت دی کہ حجرہ اسود جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجرہ اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے وہی امام ہے۔ چنانچہ وہاں جا کر پہلے محمد بن حنفیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کے بعد دعا کی اور حجرہ اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام سجاد نے دعا کی اور حجرہ اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجرہ اسود سے آواز آئی اور علی ابن الحسین کی امامت کی گواہی دی اور محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ بعض علماء نے اس منازع کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائے شیعہ محمد بن حنفیہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے کہ جس میں اس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد نے جواب میں کہا کہ میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ جب مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا تو لوگوں کو محمد بن حنفیہ کی طرف دعوت دی۔ اس وقت مکہ و مدینہ پر عبداللہ بن زبیر مسلط تھا۔ اس نے اس خوف سے کہ کہیں لوگ محمد بن حنفیہ کی طرف نہ آ جائیں، اس نے ان سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے ابن زبیر نے انہیں زمزم کے حجرے میں قید کر دیا اور قتل کی دھمکی دی۔ محمد بن حنفیہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار سے مدد کا مطالبہ کر کے خط لکھا۔ مختار نے خط پڑھنے کے بعد زبیان بن عمارہ کو 400 آدمی اور 4 لاکھ درہم اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ مکہ بھیجا اور انہیں آزاد کروا دیا۔ محمد بن حنفیہ وہاں سے شیب ابی طالب چلے گئے اور مختار کے قتل ہونے تک وہیں پر رہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔